محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہے کہ محرم الحرام، محرم کہتے ہیں احترام والی چیز کو، محرم کہتے ہیں احترام والی چیز کو۔ یہ جو مہینہ محرم الحرام ہے، یہ جو ہمارے 12 مہینے ہیں، یہ عربوں کے ہاں رائج تھے۔ یہ کعب بن مرہ، اس کے زمانے سے جو ہے 200 سال سے یہ نام جو ہے وہ چلتے آ رہے تھے۔ جو محرم الحرام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صفر ہے، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور شوال، ذوالقعدہ، پھر ذی الحج ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے محرم آ جاتا ہے۔ اصل میں جو اس کا نام تھا وہ سفر الاولی اور سفر الاخرہ تھا، جیسے جمادی الاولی، جمادی الثانی ہم کہتے ہیں، سفر کے ساتھ تھا، تو اس کا نام محرم الحرام رکھا گیا، اور اس کا نام سفر المظفر رکھا گیا، وہ اسلامی مہینوں میں ہی آتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے، تو اس وقت سے اس عاشورہ کا اور محرم کا، یعنی اس وقت جو سفر کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس کا ایک احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ اسی وقت سے ہی پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مدینہ المنورہ میں آ کے اس کی مزید تصدیق ہو گئی کہ عاشورہ میں یہودی لوگ محرم کے احترام میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی فرعون سے، وہ محرم تھا، اور عاشورہ 10 محرم الحرام تھا۔ تو اس شکرانے میں یہودی لوگ احترام کا دن بھی مناتے تھے اور روزے کا دن بھی مناتے تھے۔ اور یہ احترام اور روزہ تو نہیں، بہرحال احترام اور روایت میں روزے کا بھی آتا ہے، یہ مکہ المکرمہ سے ہی جاری ہو چکا تھا۔ جو ہمارے ہاں ایک مشہور بھی ہے، ہمیں سننے میں بھی آتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، کہ فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نجات اور شکرانے کا زیادہ حق ہمارا ہے، لیکن ہم مخالفت کریں گے، ایک کے ساتھ دوسرا بھی ملائیں گے، ایک روزے کے ساتھ دوسرا بھی ملائیں گے، 10 کا ہے تو 9 یا 10 کے ساتھ 11، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہو چکے تھے۔ جو پہلا سال تھا اس کا اتنا اہتمام فرمایا اس روزے کا کہ مضافات میں جتنی بستیاں قریب تھیں، عاشورہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے ان کو گشت کرو اور جا کے بتلاؤ کہ اگر کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کرے، پھر اگلا یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کھا پی بھی لیا ہے تو بقیہ جو دن باقی ہے وہ اس میں کچھ نہ کھائے پیے، اتنا زیادہ اہتمام فرمایا، یعنی جیسے فرضیت کا درجہ ہوتا ہے وہ والا درجہ اس کا دیا۔ اور ساتھ میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کو اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، مگر یہ ہے کہ اس کا اہتمام بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 10 کے ساتھ 9 کا ملائیں گے۔ تو جب آئندہ سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں تھے، تو ہم نے پھر اس کا اہتمام کیا۔ اس کے بہت سارے فضائل آتے ہیں، بات یہیں سے چلی ہے تو میں نے یہیں پہ ہی شروع کر دی ہے فضیلت عاشورہ کے اوپر۔ اس کے جو مسنون اعمال میں سے آتا ہے، احادیث کی روشنی میں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو 2 چیزیں مسنون جن کی کوئی بنیاد ہے وہ ملتی ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی تفصیل ہے اس کی طرف کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک اس میں یہ ملتا ہے کہ روزہ ہے، ایک چیز یہ ملتا ہے روزہ، اور روزے میں فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ جل جلالہ سے، جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اس میں جو 9 ذی الحج جو عرفہ کا روزہ ہے اس میں 2 سال کی فضیلت ہے، اور وہ ایک ہے۔ جو محرم کا عاشورہ والا ہے روزہ، یہ 2 روزے ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ ہاں، ابھی اگر مشابہت مکمل طور پر یہاں ہمارے ہاں نہیں پائی جا رہی، اگر کوئی ایک بھی رکھ لیتا ہے تو ایک رکھنے کی علماء نے کہا گنجائش ضرور ہے، لیکن یہ کہ 2 کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے اوپر عمل ہو جائے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔
اس میں کیا ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری ایک چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے من اوسع علی اہلہ یوم عاشورہ، جو کوئی شخص اپنے گھر والوں پر اس دن میں وسعت کا معاملہ کرے گا، اللہ جل جلالہ پورا سال اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دیں گے۔ یہ دوسری چیز بھی ہے، دوسری چیز کے اوپر بات آتی ہے اس کی سند کے اوپر بات آتی ہے کہ یہ اتنی مضبوط ہے یا نہیں ہے، تو مطلب جتنی فضیلت ہے، فضیلت کے اعتبار سے جتنی سند ہے وہ ملتی بھی ہے، اس میں کوئی ایسا احکام اور حکم جو کسی چیز سے ٹکرا رہا ہو ایسی چیز نہیں پائی جا رہی۔ تو عاشورہ والے دن دو چیزیں مسنون ہم کہہ سکتے ہیں، ایک روزہ ہے، دوسرا روزی ہے۔ ایک روزہ ہے، دوسرا روزی ہے، روزے کا اہتمام اور اسی کی افطاری کا اہتمام کر لیں۔ اچھا، اپنے گھر والوں پر یہاں پہ آئے، علی اہلہ میں اپنے گھر والوں پہ آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر والے اہل و عیال ہیں، اور علی اہلہ میں یہ ہے کہ کوئی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے ادارے کے ساتھ والے ہیں، کوئی فیکٹری کا بڑا ہے تو اس کے جو ورکر ہیں وہ اس کے اہل میں ہی آ جائیں گے کہ اس کے ساتھ ہی چل پھر رہے ہیں۔ اپنے دوست احباب جو بالکل کلوز اور رشتہ دار ہیں اس کے قریب میں یا اس کی کفالت میں رہنے والے ہیں وہ سارے اس کے اہل میں آئیں گے کہ ان کے اوپر وسعت، اپنی وسعت کے مطابق عام دنوں سے اچھا کھانا بھی ہو سکتا ہے، عام دنوں سے اچھا ساتھ میں میٹھا بھی ہو سکتا ہے، اور عام دنوں سے تھوڑا سا وسعت والا معاملہ کر دیں، لیکن اس میں وسعت سے اسراف اور جو ضائع کرنے والی صورت ہے وہ نہیں ہے۔ باقی جو جتنی بھی صورتیں اس کی آپ بنا لیں، اور جتنی بھی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، بس اسی کو ہی بتلا دیا ہے کہ یہی مسنون ہے، اسی کو ہی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔